جہاد میں ڈٹے رہے. اس دین اسلام کے خاطر حضرت زید کو شہید کر دیا گیا مگر وہ میدان جہاد پر کھڑے رہے. انشاءاللہ رب سے وعدہ کرو کہ ہم لوگ بھی دین اسلام کے خاطر ان صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے شہید ہو جائیں گے. یہ جذبہ ہمارے اندر جب تک بیدار نہیں ہوگا تب تک دین اسلام کو وہ قوت نہیں مل سکتی. آج آپ دیکھیے دنیا کے جہاں جہاں میں مسجد اقصی کو دیکھیے, فلسطین میں غزہ میں دیکھیے کتنا ظلم ڈھایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے نہیں بھائی؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ آج میں اور آپ اگر دیکھیں تو ساری دنیا میں انہوں نے مسلمان کو ویک کر کر دربل بنا کر اور مسلمانوں پر پیچھے سے حملہ کرتے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی فلسطین کو اپنی خلافت کے دور میں جب یہودی نصارہ مسجد اقصی کی چابی لیے وہاں پر کھڑے تھے اور فرمایا کہ ہم اسی کے حوالے کریں گے جس کے بارے میں بائبل میں آ چکا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام ملتا ہے, سارا لشکر جاتا ہے مقابلہ کرنے, وہاں سے یہ پیغام ملا کہ ہم اسی کے ہاتھ میں اس کی چابی دیں گے جس کے بارے میں ہم نے بائبل میں پڑھا. اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت علی نے مشورہ دیا, آپ جائیے, اگر آپ کے جانے سے مسلمانوں کا خون خرابہ بچتا ہے تو آپ جائیے. ان کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور جب دیکھا سامنے سے, جب دیکھا وہی حلیہ ہے, سب کچھ وہی ہے, چابی ان کے ہاتھ میں رکھ دی. اللہ اکبر. یہ تقویت ایمان تھی. اللہ کے نبی نے فرمایا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لو کان بعدی نبی لکان عمر. اگر میرے بات ہوتا ہے نہیں, اگر ہوتا میرے بات کوئی نبی تو وہ عمر ہوتا. آج آپ بتائیے ہم مسلمانوں کے اندر وہ ایمان کہاں چلا گیا؟ ہم سارے مسلمانوں کو موبائلوں پہ لگا کر وہ یہودی نصارہ اپنے بچوں کو ٹریننگ دیتے ہیں. کیا وجہ ہے؟ آج آپ دیکھیں ان لوگوں کے نزدیک امن وہی ہے جس میں لڑا نہ جائے, اور امن کی بنیاد پر ابھی کچھ دن پہلے جو غزہ میں گئے, آپ کے بنگلہ دیش سے بھی کچھ لوگ گئے, پوری دنیا سے گئے, گلوبل سموت فلوٹیلا کے اس غزہ کے اس کے نام سے ان کو بھی قید کر لیا. کہتا ہے کہ جہاد یہ امن کا نام نہیں ہے, جہاد امن کا نام ہے. تبھی تو میرے نبی نے نبوت ملنے کے بعد 28 غزوات کری, امن کا نام ہے. جبھی تو مکہ کو وکٹری ملی گئی, امن کا نام جہاد ہے. جبھی تو میرے نبی نے غزوہ بدر میں جہاد کرا. میرے نوجوانوں اب تمہیں تیار ہونا چاہیے, ان یہودیوں کا مقابلہ ہمارا بچہ بچہ کرے گا انشاءاللہ. مسلمانوں کی پہچان یہ نہیں ہے کہ مسلمان ڈر جائے, یہ مسلمان نہیں. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, جن کو سیف اللہ کا لقب ملا, کہ وہ مرد کی موت, کس کی موت؟ مرد, جینٹس, مرد کی موت بستر میں نہیں ہوا کرتی. مرد کی موت بستر میں سو سو کر نہیں ہوا کرتی. مرد کی موت, مومن کی موت تو میدانوں میں ہوا کرتی ہے. آج ہم ڈرنے والے بن گئے. ایک ہمکی ہندوستان دیتے ہیں, ہم یہاں ڈر جاتے ہیں. ایک اسرائیل دیتے ہیں, ہم یہاں ڈر جاتے ہیں. ہمیں ہمکی سے نہیں ڈرنا.
ہمیں اپنے دل کو مضبوط کرنا ہے. رب نے پہلے کہہ دیا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَّا تَشْعُرُونَ. جو اللہ کے راستے میں قتل کیے جائیں، شہید کیے جائیں، ان کو مردہ مت کہو، وہ تو زندہ ہے. میرے پیارے بھائیوں، صحابہ کرام کے آپ ذرا جذبات پڑھیے، کیسے جذبات تھے ان کے. صحابہ کرام میں سے ایک صحابی حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ، اپنے نبی سے کس قدر محبت تھی. جب ان کو کفار مشرکین نے پکڑا، حضرت بلال حبشی کو، اور اوندے منہ لٹا دیا، یعنی ہاتھ پیچھے کر کر سینہ کے بل لٹا دیا ان کو. پتھر رکھے گئے ان کے سینے کے اوپر، ان کی کمر پر پتھر رکھے گئے، صرف اس لیے کہ دین اسلام کو چھوڑ دیا جائے، حق بات کو چھوڑ دیا جائے. اور ان کا ایمان کیسا تھا؟ ان پر ظلم چل رہا ہے اور وہ احد احد بول کر اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، یہ صدا مکہ پر ایسی بلند کر دی. رب کائنات نے عرش سے فیصلہ کر دیا، اے بلال تو زمینوں پر چلتا ہے، تیرے قدموں کی آواز جنت میں سنائی دیتی ہے. یہ تو بلال کا مرتبہ ہے. اللہ کے نزدیک ایمان معیاری ہے، انسان معیاری نہیں ہے. اور اللہ جس سے کام لینا چاہتا ہے اس سے کام لیتا ہے. بلال حبشہ سے آیا، سلمان فارس سے آیا، رب نے قبول کر لیا، وہ محمد عربی کا غلام بن گیا. انہوں نے میرے نبی کے بارے میں کوئی سودا بازی نہیں کری. لیکن آج ہم جیسے لوگ جو نام کے مسلمان ہیں، لیکن اگر ابھی کوئی پیسہ دے گا، ٹاکا دے گا، ہے نہیں بھائی؟ ٹھیک ہے نا؟ ابھی ٹاکا دے گا ہم پارٹی بدل دے گا، ہے بھائی؟ ابھی ٹاکا دے گا ہم پارٹی بدل دے گا. وہ پچھلی حکومت میں یہ تو ہوا نا.